حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن وہ بچہ، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، قرآن کو حفظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بلائے گا، اور ان کے والدین کو بلانے کے بعد ان کے سروں پر اتنا نورانی تاج رکھے گا کہ لوگ جو ہے جب نورانی تاج کو دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اور جو ہے دل کے اندر خیال کریں گے کہ شاید یہ کوئی نبی اور رسول ہے، آج جس کی اتنی عظمت مقام اور شان ہے اس وقت بتایا جائے گا یہ نبی اور رسول نہیں ہے، یہ وہ دنیا کا غریب مزدور آدمی ہے، چھوٹا سا جو ہے تاجر ہے، یا دنیا کا ذمہ دار ہے، دنیا کا وہ مسلمان آدمی ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ساری مشقتوں کو برداشت کیا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اپنے بچوں کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا۔ آج اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ والدین کے سروں پر نورانی تاج آ چکے ہیں۔ پھر جس بندے نے خود قرآن کو حفظ کیا اس کی عظمت مقام اور شان کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے، اے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، الف لام میم سے شروع کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح دنیا کے اندر محبت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، جہاں تیرا جو ہے والناس آئے گی، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کی عظمت مقام اور شان ہے۔ حافظ قرآن دنیا کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر بھی حافظ قرآن کی عزت ہے۔ عزت کیوں نہ ہو؟ ارے بھائی اس کے سینے کے اندر اللہ کی لاریب کتاب قرآن محفوظ ہے، اور اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ بلاتا ہے حافظ صاحب کہہ کر بلاتا ہے، قاری قرآن کہہ کر بلاتا ہے۔ کوئی گھر کے اندر محلے کے اندر اچھا کھانا پکاتا ہے، وہ جو ہے کہتا ہے کہ پہلے قاری صاحب کو کھانا کھلاؤ۔ حافظ قرآن کی دنیا کے اندر بھی عزت ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے؟ عزت کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد کا ماحول ہے، مصلی رسول ہے، بڑے بڑے لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے تاجر بھی ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بھی ہیں، کوٹھی بنگلوں والے بھی ہیں، بڑے بڑے جو ہے عقل مند بھی ہیں، بڑے بڑے ڈپلوما ہولڈر بھی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے مصلی رسول پر حافظ قرآن کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ ارے بھائی اس کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے رب نے عظمت مقام اور شان قرآن کی وجہ سے جو ہے عطا کیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی عزت ہے، دنیا کے اندر بھی عظمت ہے۔ مدارس کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں بچے، لوگ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ ایک عورت نے ایک بچے کو ایک روٹی کھلائی، وہ یتیم بچہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، ایک بیوہ عورت نے اپنے ساتھ اس کو روٹی کھلائی، اس کی روٹی کھلانے کی وجہ سے وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ جب اس اماں کو موت آئی، کسی بزرگ نے دیکھا کہ اس کی ایک کھلائی ہوئی روٹی اس کے کام آ گئی، ایک کھلائی ہوئی روٹی اس کے کام آ گئی۔ ایک روٹی کھلانے کی وجہ سے اس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ میرے رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے اس عورت کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، دنیا کے اندر بھی عزت ہے۔ ہر بندہ رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کے جو ہے حافظ قرآن کے کام کے اندر میرا رب برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ارے برکت کیوں نہ آئے؟ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے والا حافظ قرآن، قاری قرآن، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ اس کے ہر کام کو آسان بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے کام کے اندر اللہ برکات بھی نازل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دنیا کی بات ہے، اس کے بعد جب حافظ قرآن کو موت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے حافظ قرآن کو موت کی سختی سے بچا لیتے ہیں۔ ایسے روح قبض ہوتی ہے جیسے
تازہ مکھن کا پیڑا ہو، اس کے اندر بال ہو، انسان جب بال کو کھینچتا ہے آسانی سے بال باہر آ جاتا ہے، اس انداز میں اس کو موت آتی ہے۔ موت کے بعد حافظ قرآن کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل قیامت والے دن قرآن سفارش کرے گا۔ قرآن کیسی سفارش کرے گا؟ اور سفارش دو چیزیں سفارش کریں گی، رمضان سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ قرآن کیسی سفارش کرے گا؟ قرآن کہے گا اللہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ محبت کی، قرآن والوں کے ساتھ محبت کی، یہ وہ بندہ ہے، وہ مسلمان ہے جو صبح سویرے بھی اٹھتا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا کرتا تھا، قرآن کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، قرآن کو بوسے دیا کرتا تھا، قرآن کو صبح سویرے پڑھا کرتا تھا، سورہ یاسین کو پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے بعد رات کے وقت بھی قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا۔ اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ تو میری سفارش قبول کر لے، اس بندے کی مغفرت کر دے۔ اللہ کو حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کی میرا رب مغفرت کر دے گا۔ یہ تو ایک سفارش ہے۔ دوسری رمضان کا جس نے احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی اور اپنے جسم کو کنٹرول کے اندر رکھا، رمضان کا احترام کیا، کل قیامت والے دن رمضان کہے گا کہ اللہ صرف تیری رضا کی خاطر اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، بڑھاپے کے باوجود کمزوری اور جھکی کمر کے ساتھ راتوں کے اندر کھڑا رہا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو بھی مغفرت کر دے، اللہ اس کو بندے کو بھی معاف کر دے گا۔ اب حافظ قرآن ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اس حافظ قرآن کو تکلیف نہیں دینی، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ اعزاز کے ساتھ قبر کے اندر حافظ قرآن کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس جگہ حافظ قرآن کی قبر بنتی ہے، اس قبر کے چاروں طرف 7 قبروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ ان قبروں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ حافظ قرآن وہ لوگ جو دنیا کے اندر تیرے سے محبت کرتے تھے، تیرے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دیکھ جو لوگ جہنم کے اندر جا چکے ہیں، اور سفارش کر، میں رب تیری سفارش کو قبول کروں گا۔ اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے 10 جہنمی افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی سفارشیں ہیں، عالم دین سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، ایک اور بھی سفارش ہے جن کے معصوم بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ سے سفارش کریں گے اور اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر ان کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ سفارش ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس دنیا کی سفارش ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرے پاس وزیر اور مشیر کی سفارش ہے، دنیا کے ایم پی ایم این اے کی سفارش ہے، دل مطمئن ہے ہمارا کام بن جائے گا۔ ارے بھائی جس کے پاس قرآن جیسی سفارش ہو، جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، ان کی سفارش ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی سفارش کو قبول کرنے والا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب السماوات والارض ہے، اس کی سفارش کے آگے کہ دنیا کے بادشاہوں کی سفارش کیا چیز ہے؟ اصل میں حکومت صرف اللہ ہی کی ہے، اصل میں بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے بادشاہ بھی اسی رب العالمین کے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں۔ یہ تو وہ بادشاہ ہیں جو ایک وقت میں بادشاہ ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں فقیر ہوتے ہیں۔ ان کو بادشاہ اور فقیر بنانے والا اللہ ہے، اور دنیا کے اندر عزت ذلت دینے والا ایک اللہ ہے، دنیا کے اندر بیماری اور تندرستی دینے والا ایک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ ہے، ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا ایک اللہ ہے، چلانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ تنے تنہا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے،
وہ اونگ سے بھی پاک ہے، دنیا کے بادشاہ ہے، رات کے وقت اپنے دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں، کوئی فقیر آدمی دروازے پر آئے دستک دے کوئی چیز مانگے وہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارے سے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ بھی عجب بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو مجھ سے مانگتا ہے میں تیرے سے راضی ہوتا ہوں، اور جب تو مجھ سے نہیں مانگتا میں تیرے سے ناراض ہوتا ہوں۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیرے سے راضی ہوتا ہوں، اور جب تو مجھ سے نہیں مانگتا میں تیرے سے ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ کے قبضہ کے اندر ہے کہ درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں اور سمندروں کے کتنے قطرے ہیں، ریت کے کتنے ذرات ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے۔ وہ اللہ تو جو رات کی تنہائی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر، اور جو ہے رات کے اندر کالے پہاڑ کے اندر، کالے پتھر کے اندر چلنے والے کیڑے کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کو روزی بھی پہنچاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ بندے کے اتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندے میں تمہاری شارگ سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کتنے گناہ کر لیے، کیا زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا؟ کیا سمندر کی جاگ کے برابر گناہ کر لیے؟ میرے بندے گناہ کر لیے، تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ندامت کے ساتھ ایک آنسو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، تو مانگے گا میں تجھے جوڑیاں بھر بھر کر عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی اس کو عظمت مقام اور شان عطا کر دی۔ حافظ قرآن کو عظمت مل گئی، اور جو ہے قرآن پاک پڑھنے والوں کو عظمت مل گئی، اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جو ہے عظمت مل گئی۔ وہ آدمی جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، ہندوستان کا مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، صبح سویرے اٹھتا، قرآن پاک کے اوپر انگلی پھیرتا، قرآن کی زیارت کرتا، زیارت کرنے کے بعد قرآن پاک کو رکھ دیتا۔ جب اس کی موت آئی، موت سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرا جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے۔ منشی رحمت علی نے جب اس کا جنازہ پڑھایا، جیب کے اندر ملازمت کا کارڈ تھا، جب قبر کے اندر اتارنے لگے وہ کارڈ اس کی قبر کے اندر رہ گیا۔ جب قبر کو دوبارہ کھودا گیا، کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی قبر جو ہے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کا خاوند کون سا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا 45 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے، یہ عام مسلمانوں جیسا مسلمان تھا، اس کا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، لیکن ایک عمل پابندی کے ساتھ یہ کیا کرتا تھا کہ صبح سویرے اٹھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا تھا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو اٹھاتا تھا، اس کو بوسہ دیتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، لگانے کے بعد سامنے رکھتا تھا، اور قرآن پاک کو پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن پاک کی زیارت کیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا میرے رب یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا۔ اللہ اس پر منشی رحمت علی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی ایسی لاریب کتاب ہے، اس کو پڑھنا تو ثواب ہے، اس کو سینے کے اندر محفوظ کرنا تو ثواب ہے، لیکن اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اس پر منشی رحمت علی سمجھ جاتے ہیں اس کا یہ عمل میرے رب کو اتنا پسند آیا، قرآن کی زیارت کرنا اتنا پسند آیا، قرآن کو محبت کرنا اتنا پسند آیا، قرآن پر انگلی پھیرنا اتنا پسند آیا، قرآن کو بوسہ دینا، قرآن کو سینے سے لگانا اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ اللہ پاک کی لاجواب کتاب قرآن پاک ہے، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس بندے کو عظمت مقام اور شان عطا کر دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس قرآن کے ساتھ ہر مسلمان کو محبت کرنی چاہیے، قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اگر اللہ نے 2 بیٹے دیے
تو کم از کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ اگر اللہ نے بیٹیاں دی تو اپنی بیٹی کو حافظہ بناؤ، اس کے ساتھ ساتھ اس کو عالمہ بناؤ۔ دین کی تربیت جب دین سیکھے گی ایک عورت، اس کی وجہ سے پورے کے پورے خاندان کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ محبت، قرآن پاک کے ساتھ محبت، یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، اس میں آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ بڑے واقعات ہیں۔ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور زبان پر ہر وقت چلتے بیٹھتے اٹھتے قرآن پاک کی آیات ان کی زبان پر ہوا کرتی تھی۔ کیا ہوتا ہے، ایک رات امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو سوتے ہیں، کملی والے کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم کوفی، وہ زبان میرے قریب لاؤ جس زبان کے ساتھ تم قرآن کو اتنا زیادہ پڑھتے ہو، قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہو، قرآن کی اشاعت کے لیے اپنی زبان کا دل و دماغ کا استعمال کرتے ہو۔ امام اعظم کوفی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ قریب کیا، حضور نے میرے منہ کا بوسہ دے دیا۔ جس وقت سے حضور نے میرے منہ کا بوسہ دیا ہے اس وقت سے میرے منہ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امام اعظم کوفی کیسی خوشبو ہے؟ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہو سکتی، یہ جنت سے اعلیٰ خوشبو ہے۔ ارے بھائی، جس چیز کو میرے محبوب نے بوسہ دیا ہو اس سے خوشبوئیں نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ صحابہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے اس راستے کے اندر خوشبوئیں پھیل جایا کرتی تھی۔ صحابہ بتاتے ہیں محبوب خدا سے جب ہم مصافحہ کیا کرتے تھے کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گرمی کا موسم ہے، حضور کو پسینہ آیا ہوا ہے، وہ چھوٹی سی شیشی کے اندر پسینے کو محفوظ کر لیتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کرے گی پسینے کو، حضور کے پسینے کو؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، لوگ جو ہے کوئی فنکشن آئے گا، کوئی پروگرام آئے گا، کوئی خوشی کا موقع آئے گا، لوگ پرفیوم لگائیں گے، بڑے بڑے عطر لگائیں گے، لیکن جب میں کسی فنکشن اور پروگرام پہ جاؤں گی اس حضور کے پسینے کو اپنے جسم پر مل کے چلی جاؤں گی، سارے جو ہے خوشبوئیں جو ہے ناکام ہو جائیں گی، یا حضور کا پسینہ مہکے گا، اس سے خوشبوئیں آئیں گی۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ہے جس سے حضور کے پسینے سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ کیوں نہ خوشبوئیں آئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمت، مقام اور شان عطا کیا کہ محبوب چلتے ہیں گلیوں کے اندر روشنائیاں پھیلتی ہیں، حضور چلتے ہیں خوشبوئیں پھیل جاتی ہے، حضور جو ہے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ محبوب درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین پھاڑ کر آپ کے سامنے اگر آپ کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ حضور پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پتھر محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر چند کینکر ہیں، ابو جہل کہتا ہے کہ میرے بھتیجے بتا میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے میں کیا ہوں؟ محبوب نے ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف اشارہ کیا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کینکر محبوب کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کے معجزات ہیں، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ قیامت کی صبح تک قرآن کو بدلنے کی کوششیں ہوتی رہیں گی، جس طرح تورات کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، علماء کو جو ہے شہید کر دیا، قاری قرآن کو شہید کر دیا۔ دنیا کے اندر بہت بڑی کوششیں ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، حجاج بن یوسف وہ ظالم اور جابر حکمران تھا کہ جس کی تلوار سے صحابہ کا خون ٹپکا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کے دور کے اندر وہ قرآن پاک کے اعراب کا کام کروا رہا ہے۔ اللہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ آج اگر امیر لوگ دین کا کام نہیں کریں گے اللہ غریبوں سے لے لے گا،
اگر جو ہے امت مسلمہ کے لوگ یہ کام نہیں کریں گے، اللہ جو ہے پرندوں سے کام لے لے گا، اللہ جو ہے لنگڑے لولوں سے لے لے گا۔ ہم دیکھتے نہیں ہے، آنکھ کی بینائی موجود نہیں ہے، لیکن قرآن سینے کے اندر موجود ہے۔ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نبوت کا علم سینے کے اندر موجود ہے۔ اللہ پھر ایسے جو ہے نبینے لوگوں سے، لنگڑے لولوں سے، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، جو نکمہ تھا اس کو مدرسے کے اندر چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایسا قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کو نوازا کہ وہی لنگڑا لولا جس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، اس کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا۔ پھر قرآن کی ایسی برکت آئی کہ قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کو حافظہ بھی دے دیا، دنیا کے اندر بڑی جو ہے خوشگوار زندگی گزار کر وہ گیا۔ حجاج بن یوسف اپنے دور کے اندر عراب لگوا رہا ہے۔ علماء کا ایک وفد، یہ عراب کا کام حجاج بن یوسف نے کیا۔ یہ زبر زیر یہ جتنا بھی کام ہے، اس دور کے اندر یہودیوں کا ایک وفد حجاج بن یوسف کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حجاج بن یوسف بڑا اچھا کام کر رہے ہو، قرآن پاک پر اعراب لگوا رہے ہو، ہماری آپ سے ایک درخواست ہے۔ ہمارے پیغمبر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور خضر علیہ السلام پر ایک الزام ہے، سورہ کاف کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ایک بستی کے اندر گئے، وہاں بستی والوں سے کھانا مانگا، اور لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے پیغمبروں پر بہت بڑا الزام ہے، لہٰذا صرف ایک نقطے کی کمی بیشی کرنی ہے۔ لفظ اباؤ ہے، اباؤ کی جگہ جو ہے اتاؤ کرنا ہے، صرف ایک نقطے کی کمی بیشی کرنی ہے، اس سے آپ کا جائے گا کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ حجاج بن یوسف گھر کے اندر جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف بھی قرآن کو سمجھتا تھا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا تھا، اور گھر کے اندر جاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، دل میں سوچ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے محبوب ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس پر حجاج بن یوسف نے کہا، جس چیز کی حفاظت میرا رب کرتا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتی، لہٰذا ننگی تلوار لے کر آتا ہے، ان کے سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اور جو ہے اور کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں جو قرآن پاک کے اندر ایک نقطے کی بھی کمی بیشی کر سکوں۔ لہٰذا قرآن پاک کے اندر قیامت کی صبح تک کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور قرآن قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس کے احکامات باقی رہیں گے۔ اس کو بدلنے کی بڑی کوششیں ہوں گی، لیکن قرآن بدل نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کا معجزہ اور اعجاز ہے کہ قرآن وہ ہے جو دل کی گہرائیوں تک اثر کرتا ہے۔ اسی قرآن نے تو فاروق اعظم پر اثر کیا، قرآن کتنوں کو اس قرآن نے بدل کر رکھ دیا، کتنے انسانوں کی زندگی کی کایا اس قرآن نے پلٹ کر رکھ دی۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے قرآن پاک کا پیغام ہے، یہ قرآن بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم ہر کام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، قرآن پاک کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت ہو سکے آسانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد رات کے وقت سوتے ہوئے تبارک الذی پڑھیں، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں، عصر کے بعد سورۃ مزمل پڑھیں، اور فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں، اور موقع محل کے حساب سے تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کو پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، انسان دنیا کے اندر آیا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کام کروں جو مرنے کے بعد میرے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو نازلہ قرآن پاک پڑھائیں، اپنی بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ آج بعض لوگوں کو یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر دیکھا گیا اور بڑا بڑا سروے کیا گیا کہ بچوں کو سب کچھ آتا ہے، بچے انگلش بھی پڑھتے ہیں، میتھ بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی پڑھتے ہیں، کمپیوٹر بھی پڑھتے ہیں، اگر ان کو آتا نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، ایک بہت بڑا PhD جو ہے کیے ہوئے نوجوان ہے، اس کا باپ فوت ہوا،
وہ جنازے پر کھڑا ہوا آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں مجھے تو پتہ نہیں ہے جنازہ کیسے پڑھتے ہیں اور جنازے کے اندر کون سی دعائیں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میرا چچا فوت ہوا، میں اس کا جنازہ بھی صحیح نہ پڑھ سکا، اب اپنے باپ کو بھی صحیح طریقے سے میں الوداع نہ کہہ سکا۔ یہ کیسی تعلیم ہے جس تعلیم کے پیچھے آخرت کا نقصان ہو، جس تعلیم کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ جب بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے پاس قاعدہ ہوتا ہے، قرآن پاک ہوتا ہے، سپارہ ہوتا ہے، وہ سینے سے لگاتا ہے، لگاتے ہوئے مدرسے کی طرف جا رہا ہے، اور جب بچہ سکول کی طرف جاتا ہے اس کے پیچھے بیگ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے، سکول جانے والا کہتا ہے یہ جو تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں یہ پیچھے رہ جائے گی، یہ پیچھے رہ جائے گی، یہ میرے پیچھے ہی رہ جائے گی۔ اور یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن اور سپارے کو سینے سے لگانے والے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ تعلیم آگے جانے والی ہے، قبر میں بھی اس کا فائدہ ہونے والا ہے، حشر میں بھی فائدہ ہونے والا ہے، کل قیامت والے دن اعلان ہو جائے گا، بڑے بڑے تاج میرا رب ان کو پہنا دے گا۔ آج دوستو وقت ہے ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر دیکھے، اپنی اولادوں کی دنیا داری کے ساتھ ساتھ شرعی تربیت بھی کرے، ان کو قرآن پاک بھی پڑھائیں، حافظ بھی بنائیں اور ان کی شرعی تربیت بھی کریں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے ہمارا بچہ قرآن پڑھا ہوگا، ہماری قبر پر آ کر یاسین پڑھے گا، قرآن پاک کی چند آیات پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔